صفحہ نمبر 16، اس میں جناب زہرا حضرت ابو بکر سے ناراض رہیں، وہ اس کے اندر اہل سنت کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا ہوں والاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ 3 بڑی معتبر کتابوں میں سے ہے جو صحابہ کرام کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ اس کے لکھنے والے نے یعنی جناب قرطبی صاحب نے، جو متوفہ ہیں 463۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ گھڑی بھی کچھ مدت پہلے کی گھڑی بھی، یہ 1000 سال پرانا آپ کا عالم ہے۔ 1000 سال تقریباً گزر گئے اس عالم دین کو، جنہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ زید ابن اسلم، ہمارے ہاں سلیم ابن قیس کو تو آپ شاید کچھ کہہ دیں، لیکن زید ابن اسلم بشرط شیخین معتبر روایت راوی ہے، حضرت عمر کے غلام تھے، اور وہ ساری اندر کی باتیں اور سارے ساتھ رہنے والے واقعات جو انہوں نے دیکھے، زید ابن اسلم آپ کے معتبر شخصیت ہے، وہ اس کو روایت کر رہے ہیں۔ اور اس کتاب کا جو میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں الاستیعاب، یہ اس کے صفحہ نمبر 100 پر، یہ صفحہ نمبر 100 الاستیعاب جلد نمبر 3، الاستیعاب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 100، اس پر یہ روایت جو آپ جس کا متن دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر کہ کیا ہوا حضرت سیدہ زہرا کے ساتھ، اور بیعت کرتے وقت کس انداز سے بیوی کے دروازے کے جلانے کی بات کی گئی ہے۔ اس کے بعد جو کتاب میں دکھانے جا رہا ہوں، اس کتاب کے بارے میں تو میں کیا آپ سے کہوں کہ جب میں اس کتاب میں موجود اس روایت کو پڑھتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مجھ سے روئے بغیر نہیں رہا جاتا۔ یہ کتاب برادران اہل سنت کی کتاب ہے، فرائض السمتین، یہ علامہ الجوینی الخراسانی کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35۔ علامہ الجوینی کی کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35، فرائض السمتین۔ میں چاہوں گا کہ اس روایت کی جو متن آپ دیکھ رہے ہیں اسے میں بھی آپ کو پڑھ کر سناؤں کہ اس کتاب میں سرکار دو جہاں نے مرثیہ پڑھا ہے جناب زہرا کا۔ آپ صاحب اولاد ہیں، آپ کو شیخین عزیز ہیں، نبی عزیز نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ایسی علمی بحث چھیڑ دی ہے کہ جس کا آپ کو شاید قیامت میں بھی جواب دینا پڑے گا۔ سرکار دو جہاں کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجئے۔ لما رأیتها ذکرت ما یصنع بعدی، جب میں فاطمہ زہرا کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ کانی بہا، گویا میں اس کے ساتھ ہوں۔ وقد دخل الذل بیتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها ومنعت ارثها وکسر جنبیها، اس کی پسلیاں توڑی جائیں گی، اس کو ارث سے محروم کیا جائے گا، اس کو حق سے محروم کیا جائے گا، اس کا حق غصب کیا جائے گا۔ واسقطت جنینها، اور اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا۔ یہ سنت کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے۔ جناب زہرا کے بچے کو نبی فرما رہے مارا جائے گا، اس کا بچہ ساقط کیا جائے گا۔ وَهِيَ تُنَادِي، اور وہ پکارے گی یا محمد، بابا بابا۔ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ مجھے پکارے گی، فلا تجاب، اگر اسے کوئی جواب نہیں دے گا، ولا تستغیث، نہ ہی اس کی کوئی مدد کرے گا، ولا تغاث، تستغیث ولا تغاث، اللہ اکبر، ولا تزال بعدی، وہ میرے بعد نہیں رہے گی مگر محزونہ، مکروبہ، باکیہ، روتی رہے گی میری بچی میرے بعد۔ یہ ہوگا فاطمہ کے ساتھ۔ یہ ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے، فرائض السمتین، علامہ الجوینی کی کتاب۔ علامہ الجوینی فرائض السمتین، یہ کتاب کون سے قرن میں لکھی گئی ہے، ان کی متوفہ کون سے سن کے ہیں، جن کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے عزیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کتنے بزرگ اور پرانے عالم دین ہیں۔ جو دوسری جلد ہے اس کی دوسری جلد کے اندر صفحہ نمبر 35 کے اوپر نبی مکرم نے اپنی بیٹی کے بارے میں بتا دیا کہ میرے بعد میری فاطمہ کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور کتاب دکھا رہا ہوں، اور وہ ہے ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ محدث دہلوی کی کتاب، اور اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 132 کے اوپر، اور آپ کو اس کا متن نظر آ رہا ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب آپ کو دکھا رہا ہوں، تاریخ طبری، جریر طبری کی کتاب، صفحہ نمبر 29،
صفحہ نمبر 29، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29، جلد نمبر 1، تاریخ طبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے، اور اس کا متن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح تاریخ طبری کی دوسری جلد بھی، تاریخ طبری کی دوسری جلد بھی جلد سوم جو ہے وہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، یہ جلد دوم میں، یہ جلد اول اور جلد دوم یعنی دونوں کتابیں اس کے اندر موجود ہیں، ان دونوں کے اندر ایک میں صفحہ نمبر 29 اور ایک میں صفحہ نمبر 220 میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ طبری جو ہے وہ آج کے عالم دین نہیں ہے، بلکہ تقریباً 1000 سال پرانے عالم دین ہیں، جنہوں نے تاریخ طبری کے اندر کیا کچھ لکھا ہے، اس کا متن آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو کتاب میں آپ کو اہل سنت کی دکھا رہا ہوں وہ ہے مسند فاطمہ الزہرا، جو سیوطی کی کتاب ہے، جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے، جو متوفہ ہے 911 ہجری کے، تقریباً کہہ لیجئے کہ 400 سال پرانے عالم دین ہیں، اور اس کے صفحہ نمبر 34 کے اوپر حضرت ابو بکر کا وہ اقرار ہے کہ کاش میں نے فاطمہ کے گھر میں گھس کر داخل ہو کر میں نے فاطمہ کے گھر کی تفتیش نہ کی ہوتی۔ اقرار ہے حضرت ابو بکر کا کہ میں نے فاطمہ کے گھر میں کاش میں داخل نہ ہوا ہوتا۔ اس کے بعد کتاب دکھا رہا ہوں میزان الاعتدال، میزان الاعتدال یہ کتاب ہے جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ زہابی ہیں۔ زہابی صفحہ نمبر 109 کے اوپر وہی اقرار جو حضرت ابوبکر نے کیا کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے، میں نے کاش جو ہے وہ بجلی کو جلایا نہ ہوتا، اور کاش میں نے خلافت جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دی ہوتی، اور کاش میں نے فاطمہ کے گھر میں گھس کر ان کی توہین نہ کی ہوتی۔ یہ کتاب میں دکھا رہا ہوں، یہ لسان المیزان فی اسماء الرجال، اس کی 4تھی جلد اور صفحہ نمبر 189 189 صفحہ نمبر پر، اور یہ بھی تقریباً کہہ لیجئے کہ 100-150 سال پرانی لکھی گئی کتاب متوفہ ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے اسقلانی، ابن حجر اسقلانی۔ یہ کتاب ہے ابن حجر اسقلانی کی، لسان المیزان ابن حجر اسقلانی کی کتاب، اور اس کے صفحہ نمبر 189 کے اوپر یہی اقرار لکھا ہوا ہے کہ میں نے کاش فاطمہ کے گھر میں نہ گھسا ہوتا۔ کتاب دکھا رہا ہوں برادران اہل سنت کی کتاب، یہ کتاب ہے، ایک کتاب ملل و نحل ہے جو برادران اہل سنت کی کتاب ہے، شہرستانی نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59 صفحہ نمبر 59 کے اوپر عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، کتاب ملل و نحل میں شہرستانی لکھتے ہیں کہ جو آپ متن دیکھ بھی رہے ہیں کہ ان عمر ضرب بطن فاطمہ یوم البیعہ، حضرت عمر نے جناب فاطمہ زہرا کی شکم پر ضرب ماری، حتی القت الجنین من بطنہا، یہاں تک کہ ان کا بچہ ان کی شکم میں مارا گیا۔ وکانا یصیح، اور یہ در حقیقت وہ جو دروازہ جلانا اور گھر کے جلانے کا واقعہ ہے اس سے متعلق یہ روایت موجود ہے۔ کتاب الملل والنحل کے اندر حضرت محسن کے شہید ہونے کا اور حضرت عمر کے ان کو بی کو کی شکم پر مارنے کا واقعہ اور جملہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ کتاب ملل والنحل صفحہ نمبر 59 جلد نمبر 1 اور 2۔ اب جو کتاب دکھا رہا ہوں وہ کفایت الطالب فی مناقب علی بن ابی طالب، یہ گنجی شافعی جو متوفہ ہیں 658 ہجری، یعنی تقریباً 800 سال پرانے عالم دین اہل سنت کے۔ آپ دیکھیں کتنی پرانی کتاب، کتنا بزرگ، کتنا معتبر، کتنا قدیمی شخصیت۔ انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ نبی کے بعد جناب فاطمہ زہرا کا محسن، بچہ محسن ان کی شکم میں ساقط کیا گیا۔ یہ گنجی شافعی متوفہ 658 ہجری، صفحہ نمبر 413 کے اوپر یہ لکھ رہے ہیں، اور یہ متن آپ کو ہم دکھا رہے ہیں کہ کیا لکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوا جاؤں کہ ہم نے کتاب الاموال کو ابھی کچھ دیر پہلے بیان کیا تھا۔ کتاب الاموال میں پرانا متن اور نیا متن، ایک خیانت میں آپ کو بتاؤں کیا ہو رہی ہے، یعنی جہاں اہل بیت پر ظلم ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جدید کتابوں میں، جدید ایڈیشنوں میں، جدید طباعات کے اندر اس متن کو تبدیل کر رہے ہیں۔
یہ علمی خیانت ہے۔ وہاں حضرت یہ اموال اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ اموال اس میں کیا لکھا ہوا ہے، دونوں اموال ایک ہی لکھنے والے کی کتاب ہے، یعنی لکھنے والا ایک ہی ہے، کتاب اموال، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک میں پوری عبارت لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ کاش فاطمہ کے گھر میں گھس کر اس کی تفتیش نہ کی ہوتی اور اس میں گھر میں نہ گھسا ہوتا، اور ایک میں کہہ رہے ہیں کہ انی لم اکن فعلت کذا و کذا، کاش میں نے یہ اور یہ نہ کیا ہوتا، فلاں فلاں کام نہ کی ہوتے۔ فلاں فلاں کیوں لکھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اسی کی پرانے نسخے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا میں نے، نئے نسخے کے اندر آپ نے وہ بات ہٹا دی۔ ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے۔